Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। उसी खुदावंद ने आप सबकी सलामती को। आमीन। आए एक बार यीशु के लिए जोरदार ताली। मत्ती रसूल की मार्फत जी और उसका 27वां बाब, और हम पढ़ेंगे 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत। थोड़ी सी आवाज कम कर, 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत। 27वीं से 31वीं आयत। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और काहिनों का ताज बनाकर और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठंडों में उड़ाने लगी। क्या यहूदियों के बादशाह आदाम। आमीन। 31वीं आयत। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। आमीन। हम सब मिलकर पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है पेज 33 पर, ताकि हम सब देख सकें हम किस पैसेज को पढ़ रहे हैं। So I will just say 1, 2, 3 और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत। 1, 2, 3। खुदावंद आसमानी बाप, हम सबको फजल दे कि हम तेरी सलीब को, तेरे दुखों को समझ सकें। खुदा हमें फजल अता कर कि हम तेरी सलीबी मौत को अंडरस्टैंड कर सकें, उस मिस्ट्री को, इस भेद को सीख सकें और हमें फजल दे कि हम इस पर ईमान रख सकें। अये खुदाए रुल-कुद्दस दुआ और सारी जमात को बड़ी बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आज के दिन को क्या कहते हैं?
اس کے لیے ایک بہتر ٹرمینالوجی یوز کریں تو آج کے دن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یوم نجات. آج کیا ہمارے لیے؟ یوم نجات. یوم نجات. آج کے دن ہمیں کیا ملی؟ تو اب آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے گڈ فرائیڈے کو؟ یوم نجات. یوم نجات. آج ہم یوم نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اور نہ صرف یہ یوم نجات ہے بلکہ یوم کفارہ بھی ہے، جس دن خدا یسوع مسیح ہمارے لیے قربان. تو آج کا دن کیا ہے؟ یوم نجات. کیا آپ نے نجات پائی ہے؟ بڑے کم لوگوں نے پائی. کیا آپ نے نجات پائی ہے؟ تالیاں بجا کر. ہم سب یوم نجات کے دن خدا یسوع مسیح کے سارے پروسیس میں سے گزرے. آلریڈی وی نو دوز تھنگس، لیکن ایک بار پھر سے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم ان سارے واقعات میں سے گزریں گے تاکہ اس صلیبی منظر کو ایک بار پھر ہم اپنے ایمان کی نئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں اور اس سارے صلیبی منظر کے وسیلہ سے ہم ایک بار پھر سے برکت پا سکیں. آمین. آج کا دن کون سا ہے؟ یوم نجات. اب کیوں جمع ہے؟ کیونکہ آج یوم نجات ہے. آج کے دن ہماری نجات کا انتظام ہوا. ہاللیلویہ. یاد رہے گا آپ کو؟ یاد رہے گا آپ کو؟ ہاللیلویہ. سو میرا جو آج کا پیغام ہے اس کا ٹائٹل ہے دا فادرز کپ. باپ نے ایک اسائنمنٹ، ایک پیالہ، ایک کپ، ایک ذمہ داری، ایک مشن بیٹے کو دیا جس کو بیٹے نے اکمپلش کرنا تھا، فلفل کرنا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں، اس سینیریو میں ہم آج کے سارے پیغام کو دیکھیں گے اور ہم یوم نجات کو دیکھیں گے جس کو انگریز گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، ہم پاکستانی یوم نجات کہتے ہیں. ہاللیلویہ. یو گیٹ اٹ؟ سو ہم اپنے ذہنوں کو اور دلوں کو تیار کریں تاکہ نہ صرف اس واقعے کو آج دوبارہ سے ریپیٹ کر سکیں بلکہ آج ہم اس سفر میں بھی مسیح کے ساتھ ساتھ چل سکیں. لیٹس سی the journey of Christ towards the cross. یسوع مسیح کے صلیبی سفر کو، اس صلیبی جرنی کو ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے آج اس پر غور کریں کہ اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی قیمت جو ہے فزیکل اینڈ اسپرچل دونوں معنوں میں خداوند نے ہمارے لیے بڑی قیمت دی ہے اور ہم اس قربانی کو، اس قیمت کو ریئلائز کر سکیں. سو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جمعے کے دن جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے تو وہ دمشقی دروازے میں سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک بڑا ہجوم ان کے ساتھ ہے. اور جیسے ہی وہ دمشقی دروازے میں سے باہر نکلیں گے سامنے گلگتہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا ہے. اور ان پہاڑیوں کے قریب بھی یرمیہ نبی کی قبر بھی موجود ہے. سو ابھی جو ہم نے پیسج پڑھا رومنس کے اس قلعے میں جہاں پر یسوع مسیح کو گھوڑے لگائے گئے اور پھر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو صلیبی سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور 3 صلیبیں ہیں جو یروشلم سے باہر جا رہی ہیں اور ایک صلیب کو اٹھائے ہوئے خداوند یسوع مسیح چل رہے ہیں اور تقریباً 110 پاؤنڈز کا وزن ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی 50 kg کی کراس ہے، بیم ہے کراس کا جسے پیٹابلم کہتے ہیں اور وہ خداوند کے شولڈرز کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ اس صلیب کے بیم کو اٹھائے ہوئے
یروشلم سے باہر جا رہے ہیں. نارملی خدا یسوع مسیح کو ویٹ اٹھانے کی عادت تھی، کیونکہ پیشے کے اعتبار سے وہ کیا تھے؟ کارپینٹر تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی لکڑیاں اٹھائی ہوں گی، بہت سے بیم اٹھائے ہوں گے، لیکن آج اس لکڑی کا جو وزن تھا ان کے لیے اٹھانا، اس کو اٹھانا جو تھا وہ پاسبل نہیں ہو رہا تھا. اور جب انہوں نے 110 پاؤنڈ کا یہ بیم جو ہے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ بیم، وہ لکڑی کا حصہ، وہ سلیب کا پیٹابولم ان کے ان شولڈرز کے ساتھ رگڑ رہا ہے یا رگڑ کھا رہا ہے جہاں پر رومنز نے انہیں کوڑے لگائے تھے. اور ہر قدم جب وہ اٹھاتے ہیں ان کے زخموں میں اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کوڑوں کی مار کے سبب سے ان کے جو شولڈرز ہیں وہ زخمی ہیں، اور آج ان کے لیے اس بیم کو اٹھانا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہے. اور پھر یوں ہی چلتے چلتے ایک مقام پر وہ پہنچتے ہیں کہ جب پین کی جو انٹینسٹی ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پہ گرتے ہیں. وہ سلیب کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ زمین پہ گرتے ہیں، اور فوراً ایک رومی سپاہی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹائم لوز نہیں کرنا. صبح 9 بجے سولیاں جو ہیں وہ چڑھ جانی ہیں. ان رسیوں کو وہ کاٹ دیتا ہے، اور پاس ہی ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ پیٹابولم جو ہے اس کے شولڈرز پر باندھ دیا جاتا ہے. جب خدا یسوع مسیح اپنی سینسز میں واپس آتے ہیں، ذرا ہوش میں آتے ہیں، تو رومی جو ہے انہیں کھڑا کر دیتا ہے. اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے he is weightless now. اب ان پہ وزن نہیں ہے، اور وہ جو کراس کا بیم ہے اب ان کے شولڈرز پر نہیں ہے. وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور ان کے سر سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دھندلا سا نظر آتا ہے کہ ایک کالا شخص ہے، ایک حبشی ہے، شمعون کرینی ہے. اب سلیب جو ہے اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. خدا یسوع مسیح آگے آگے چل رہے ہیں، اور یہ حبشی جو ہے خدا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور ایک رومن گارڈ خدا ان کے ساتھ ہے تاکہ بار بار ان کو سہارا دے سکے. وہ جب بھی گرتے ہیں، جب بھی اٹھتے ہیں، یہ رومن جو سینچورین ہے، سپاہی ہے، ان کی مدد کرتا ہے. اور اسی سفر میں، اسی مدد کے دوران ایک مرتبہ خداوند کی آنکھیں اس سپاہی کی آنکھوں کو دیکھتی ہیں، اور اس سپاہی نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص جو مصلوب ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں محبت ہے. یہ خدا کی محبت کو لیے ہوئے جا رہا ہے، اور اس سپاہی کی زندگی میں خدا کی وہ محبت اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ وہی سپاہی ہے جو بعد میں ان کی موت پہ گواہی دیتا ہے، بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے، بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. اور اب خداوند کو اپنے ارد گرد سے ایک عجیب قسم کی اسمیل آ رہی ہے، اور انہوں نے پہلے کبھی اس اسمیل کو نہیں سونگا ہے یا محسوس کیا، یہ ایکسپیرینس کیا ہے. اور اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسمیل جو ہے یہ کس چیز کی ہے. تقریباً گتسمنی کے باغ سے یہ جو اسمیل ہے یہ ان کے ساتھ ہے. اور وہ کس چیز کی اسمیل ہے؟ اس میں 3-4 چیزیں شامل ہیں. کیا 3-4 چیزیں شامل ہیں؟ یسوع مسیح کا لہو شامل ہے.
खुदा यीशु मसीह के आंसू उसमें शामिल है। खुदा उनका पसीना जो बह रहा है वो भी उस सारे लिक्विड में शामिल है। और जब वो गिरता है, उठता है, उसके चेहरे पर मिट्टी लग जाती है, तो ये सारी चीजें मिलकर एक स्मेल पैदा करती है जो उसके इर्द गिर्द। पसीना है, आंसू है, लहू के बहते हुए कतरे हैं, और वो सारी मिट्टी जो है उनके साथ मिक्स हो रही है, और एक स्मेल है, एक कफारे की स्मेल है जो उसके इर्द गिर्द उनको महसूस हो रही है। और इसका अंदाजा उनको हुआ जब वो गतसमनी के बाग में थे, और जब वो गतसमनी के बाग में थे उन्होंने शागिर्दों के साथ मिलकर गीत गाए और फिर दुआ की। 11 शागिर्द उनके साथ थे, बार-बार मरीज के साथ चला गया। खुदावंद यीशु मसीह इस बाग में जमीन पर झुक जाते हैं और वो दुआ करने लगते हैं, और उनके शागिर्द कितनी दूर है उनसे? A stone's throw away, एक पत्थर की, जितनी दूर एक पत्थर फेंका जाता है इतनी दूरी पर वो मौजूद हैं। वो दुआ कर रहे हैं लेकिन शागिर्द सो रहे हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या दुआ कर रहे हैं? आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। उन्होंने बाप के हाथ में देखा है एक प्याला है, और जब उन्होंने आगे बढ़कर उस प्याले को देखा है, उस प्याले में खुदा का गज़ब मौजूद है, खुदा का कहर मौजूद है कि जब दुनिया के गुनाह तूने अपने ऊपर लेने हैं तो ये गज़ब तुझ पर उंडेला जाएगा। और वो बाप से दुआ कर रहे हैं, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। जान गली की हालत है, he is being greatly agonized, और बाइबल हमें बताती है कि एक फरिश्ता आकर उन्हें तकवीयत देने लगा, कुव्वत देने लगा, स्ट्रेंथन करने लगा। एक फरिश्ता आकर उन्हें मजबूत करने लगा। कैसे मजबूत करने लगा? वो खुदा की हजूरी से, वो बाप की हजूरी से पैगाम लेकर आया। खुदा का कलाम हमें मजबूत करता है, खुदा का पैगाम हमें मजबूत करता है। और वो पैगाम क्या था? बेटे, तुझे ये प्याला पीना पड़ेगा, ये प्याला तुझे पीना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई कफारा नहीं, और कोई वसीला नहीं, और कोई बेगुनाह इंसान नहीं जो गुनाहगार का फिदिया देगा। बाप का पैगाम बेटे को मिलता है, और बेटे का जवाब क्या है? मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और जब उन्होंने अपने आप को बाप की मर्जी के ताबे कर दिया, एग्नी में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, तड़प में, तलब में, दुख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। और अब उनका चेहरा जमीन की तरफ है, और वो दुआ कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कुव्वत मांग रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद उनको एहसास होता है कि उनके चेहरे पे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी कैपिलरीज जो हैं वो फट रही हैं, और वहां से खून और पसीने की जो बूंदे हैं वो मिलकर उनके चेहरे से बाहर निकल रही हैं। सो एक बड़ी दुख की हालत है, खून बह रहा है, चेहरे से पसीना बह रहा है, और वो थोड़ी सी आंखें उठाकर देखते हैं। रात का एक वक्त है, और उन्हें गतसमनी के बाग के नीचे से, दूर से शम्मों की एक लाइन नजर आ रही है, एक टॉर्च नजर आ रही है, और दूर से उन्हें दिखाई दे रहा है कि जैसे शाम
بیابان میں رینگتا ہے، یہ رینگتی ہوئی ٹارچیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور جیسے سانپ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، ویسے ہی وہ سلٹرنگ ٹارچز خداوند کو دور سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ یہ جان گیا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ آن پہنچا۔ پھر ایک موب، ایک گروہ مسیح کے نزدیک پہنچتا ہے، 12 بھاگ جاتے ہیں، 11 جو شاگرد ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، 12واں آگے آتا ہے، وہ اس کو بھوسا دیتا ہے، اور سپاہی اسے آ کر پکڑ لیتے ہیں۔ And now he is arrested by the soldiers. He is alone. سارے شاگرد جو ہیں وہ بھاگے ہیں، اور نجات کا جو عمل ہے، انسان کی جو نجات کا عمل ہے، جو کفارے کا عمل ہے، جو قربانی کا عمل ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس مومنٹ سے خداوند کا خون بہنا شروع ہوتا ہے گسمنی کے بار میں، اس مومنٹ سے نجات کا جو عمل ہے ہمارے لیے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ And now this is the moment when Judah kissed, all the friends ran away, سب دوست بھاگے ہیں، اور رومی گارڈز نے خداوند کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور میں بھی یہ زندگی میں آخری پوائنٹ ہے، آخری لمحہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودا کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن وہ یہودا کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، اور یہودا نے ان کے پیغام کو سن لیا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ Why you have done this with me? Why you have done this with me? میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ You have deserted the friends of your friend. تو نے اپنے عظیم دوست کو، تو نے اپنے عظیم مالک کو دھوکہ دے دیا۔ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر وہ اس رات کی تاریکی میں اپنے شاگردوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں، میرے لیے دعا کرو، آئے ہم دعا کریں تاکہ ہم باپ کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ لیکن ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ خداوند نے گسمنی میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ہاں باپ میں اس پیالے کو پی لوں گا، that your glory may be vindicated and that my name will be glorified، تاکہ میرا نام جلال پائے اور تاکہ گناہگار لوگ نجات پائیں۔ آئے باپ میں اس پیالے کو پینے کے لیے ہر قیمت دینے کے لیے تیار۔ اور یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو صلیب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس باقی کے حصے کو دیکھیں، آئے میں گیت گائیں گے، چلو چلیے آج دعا دے، اور ہم اس سارے منظر کو اپنے سامنے لائیں گے، اور جس بات پہ ہم غور کریں گے، کیا ہمارے اندر کوئی یہودا تو نہیں؟ کیا ہمارے دل میں کوئی یہودا تو نہیں ہے؟ کیا ہم کسی موڑ پہ یسوع کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ کیا کسی موڑ پہ ہم دھوکہ تو نہیں دے دیں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم ان 11 کی طرح جو بھاگ جائیں گے، یا آج ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے؟ جیسے کوائر ہمارے لیے گیت گاتی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر گا سکتے ہیں، اور ہم اس سارے اپنی زندگی کے فیصلے پہ غور کر سکتے ہیں۔ چلو چلیے
यहाँ से मसीह जो सलीबी सफ़र है वो आगे बढ़ता है और सिपाही सबसे पहले पकड़कर खुदा यीशु मसीह को सरदार काइन के घर में और उसकी कोर्ट में ले जाते हैं। और फिर इस रात खुदा यीशु मसीह 6 अदालतों में पेश किए जाते हैं। 3 रोमी अदालतें हैं और 3 यहूदी अदालतें हैं। पहले 3 मजहबी अदालतों में पेश किया जाता है और फिर 3 रोमी अदालतों में पेश किया जाता है। और हम देखते हैं जब वो सरदार काहिन और कौंसिल के सामने पेश किया जाता है तो खुदा यीशु मसीह पर बहुत से झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। किसी बाइबल स्कॉलर ने खुदावंद के इस ट्रायल के बारे में कहा, His trial was a sham, as liars lied and mockers mocked. God claimed to be God and it was called blasphemy. खुदावंद पर झूठे इल्जाम लगाए गए और जो सच बात है उसे गलत कहा गया। और खुदावंद पर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया वो ये था कि ये अपने आप को खुदा कहता है। यानी मसीह पर ये इल्जाम लगाया गया खुदा को खुदा कहना जुर्म है। क्राइस्ट को किस चीज की सजा दी गई कि खुदा ने खुदा को खुदा कहा, ये उसके लिए जुर्म हो गया। इंसानों को आज हम खुदा कहते हैं तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन जब खुदा अपने आप को खुदा कहता है, इब्ने खुदा कहता है, खुदा का बेटा कहता है, खुदा कहता है, वो उसके लिए जुर्म हो जाता है। तो मसीह का जुर्म क्या था? उसने खुदा को खुदा कहा। अजीजों याद रखें, आपको हमेशा इस बात को फेस करना पड़ेगा जब आप मसीह को खुदा कहेंगे, ये आपके ज़िम्मन में एक जुर्म समझा जाए। जब मसीह ने अपने आप को खुदा कहा तो यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने उसे मुजरिम करार दिया। खुदा को खुदा कहना जुर्म करार दिया। और फिर इन 3 मजहबी कोर्ट्स में उन्होंने खुदावंद के साथ क्या किया? उसके चेहरे पे थूका, उसके दाढ़ी के बाल नोचे और उसके चेहरे पे थप्पड़ मारे। ये वो चेहरा है जिसको मूसा देखने का आरज़ूमंद था कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। ये वो चेहरा है जो सदियों में कभी आश्कारा नहीं हुआ। It was the invisible face of the visible God. अब देखे खुदा का देखा चेहरा जो यीशु में दिखाया गया, उसके साथ जालिमों ने ये सलूक किया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। क्या है खुदा, तुमने अपने आप को खुदा क्यों कहा? वो चेहरा जिसकी आंखों में खुदा की आंखें थी, वो चेहरा जिसके चेहरे में खुदा का चेहरा था, उसके साथ ये सलूक किया। और जब यरूशलेम की बेटियां खुदावंद के लिए रोती हैं तो उनसे ये कहता है, आए बच्चियों मेरे लिए ना रो, अपने लिए और अपने बच्चों।
جب وہ ہرے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ سوکھے کے ساتھ اور کیا کچھ نہ کریں. اور آپ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی عزیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ چہرہ جسے داؤد دیکھنا چاہتا ہے، وہ چہرہ جسے یسایہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چہرہ جسے یرمیہ دیکھنا چاہتا ہے، جس قوم کو وہ چہرہ دکھایا گیا اس نے خداوند کے ساتھ یہ سلوک. عزیزو، آج ہم خداوند کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آج ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ہم اس کو کتنا درجہ دیتے ہیں؟ اس بات کو آپ نے اپنے سامنے رکھا. اس نے اپنے اندر کتنے کرم کو محسوس کیا ہوگا کہ وہ ٹیسٹمنٹ کے نبی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، داؤد، ایلیاہ جس چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آج اس چہرے کو اس کوٹ میں بلا کر تھپڑ مارے جا رہے. کیسا زوال آ گیا ہے مذہب میں، پہچان میں کتنا زوال آ گیا ہے. خدا کو انسان سمجھا جا رہا ہے اور انسان کو خدا بنایا جا رہا ہے. اور ابھی وہ اس کوڈ میں سے باہر نکل رہا ہے، سامنے اسے ایک شخص نظر آتا ہے، اس کا چہرہ سوجا ہوا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی خون بہ رہا ہے. پھر بھی اس نے غور سے دیکھا کہ یہ پطرس ہے، اور اس کے ساتھ ہی مرغ نے 2 مرتبہ بانگ دی ہے اور پطرس نے 3 مرتبہ یسوع کا انکار. اس ہیرودیس کے کوڑ سے نکلتے ہوئے دونوں کی آنکھیں ٹکراتی ہیں اور ایک بار پھر پطرس شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میرے خداوند کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے ہیں اور میں نے اپنے خداوند کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ میں نے اس کا انکار کر دیا. یہودی اس کو مار رہے ہیں اور میں اس کا انکار کر دیا. اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کیا جائے، اس سے پہلے ان کا یہ ایجنڈا نہیں تھا. جب وہ ان 3 کورٹس میں پہنچے ہیں تو لکھا ہے سردار کاہنوں اور فقیہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو قتل کیا جائے. پھر وہ اس کو ہیرودیس کے کورٹ میں لے گئے، پہلے پیلاطوس کے کورٹ میں لے گئے، پھر ہیرودیس کے کورٹ میں لے گئے. دونوں نے کہا ہم اس میں جرم نہیں پاتے ہیں. پھر وہ دوبارہ اس کو پیلاطوس کے کورٹ میں لے گئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے. اس دن یروشلم پہ غور کریں، شہر سو رہا ہے اور قاتل جاگ رہے ہیں. یروشلم کے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا قیامت ہو رہی ہے ہمارے شہر میں. ایک ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ خدا کو صلیب چڑھا دیا جائے. قاتل جاگ رہے ہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، شہر سو رہا ہے اور اس بے گناہ کو، اس پاک ہستی کو رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ کیا گیا اسے مصلوب کر دیا. اور 31ویں آیت ہم نے پڑھا ہے، اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے. And we all know through the gospel narratives کہ مصلوب کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیے؟ کوڑے. اسے رومن کلے میں لے گئے اور رسیوں سے ہاتھ اوپر باندھ دیے گئے. اور اب باری تھی کہ ایک رومن گارڈ جو کوڑے لگانے میں ماہر ہے وہ آئے اور وہ یسوع کو کوڑے لگائے. This Roman guard who comes to beat Jesus, he is a shirtless person. اس نے کوئی قمیض نہیں پہنی ہوئی، اس کے بازو اور اس کی جو باڈی ہے بالکل فری ہے مارنے کے لیے.
And he is a very built-up man. اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا گھوڑا ہے, چھوٹے سائز کا, جس پہ 3 اور لیدرز لگے ہوئے ہیں, شاخیں ہیں, جن کے اینڈ پر لیڈ کے چھوٹے چھوٹے گولے لگے ہوئے ہیں, تاکہ جہاں پر یہ گھوڑا لگے وہاں پر جو اندر کے اعضاء ہے اور سکن ہے اس پہ زخم آنا شروع ہو. اور اب یہ گھوڑے لگانے والا شخص آگے آتا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اس کے دل میں شرارت ہے, اور اس کے ہاتھ میں گھوڑا ہے کہ آج میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں. The Jews were merciful people. یہودی رحم دل لوگ تھے, وہ 39 گھوڑے لگاتے. Romans were merciless people. بے رحم لوگ تھے, اور وہ کتنے گھوڑے لگاتے تھے؟ ان گنت گھوڑے. اور اب گھوڑے لگانے جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں, اور روٹین کے مطابق گردن سے نیچے نیچے پاؤں تک گھوڑے لگائے جاتے ہیں. ایک گھوڑا سامنے لگایا جاتا تھا, ایک گھوڑا پیچھے لگایا جاتا تھا, ٹرن بائی ٹرن گھوڑے لگائے جاتے ہیں. And you could imagine maybe 100 گھوڑے لگے ہوں, we don't know. ہو سکتا ہے 200 مارے ہوں, we don't know. اس نے تب گھوڑے مارنے بند کیے جب یسوع بے ہوش ہوئے, اور پھر اس کی رسیاں انہوں نے کاٹ دی اور وہ نیچے زمین پہ گر جاتا. کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ گھوڑوں کی مار سے نہ مر جائے. ایک ایک گھوڑا اور ایک ایک خون کی بوند جو اس کے بدن سے بہتی ہے وہ آپ کی شفا ہے, وہ آپ کی مدد کے لیے, وہ آپ کی رہائی کے لیے ہے, وہ آپ کی برکت کے لیے. چھلنی ہو گیا گھوڑوں کی مار سے. لیکن اگر آپ خدا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, واٹ از ہیپننگ, گھوڑے تو ہم دیکھ رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں, اور اس کا بدن چھلنی چھلنی کر دیا گیا. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے جس کو گھوڑے لگائے جاتے تھے اس کی سکن ریبنز کی طرح جسم سے اتر جاتی اور اندر کے اعضاء نظر آنے شروع ہو جاتے. یہ وہ گھوڑے ہیں جو خدا یسوع مسیح کو لگا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہیومن پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن خدا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ خدا کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹوڈے مین از بیٹنگ گاڈ. آدمی خدا کو مار رہا ہے, آدمی خدا کو مار رہا ہے. مین از بیٹنگ گاڈ. اور خدا یہ سوچ رہا ہے جب میرے مارنے کی باری آئے گی یہ کیسے بچے, جب میری عدالت کرنے کی باری آئے گی یہ کیسے بچے. آج ان کا موقع ہے اور میں ان کو موقع دے رہا ہوں. لیٹ مین بیٹ گاڈ. صلیب پر مجھے مار دو, مجھے کوڑے مار دو. لیٹ مین بیٹ گاڈ. کیونکہ میں کفارہ دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں, میں تمہاری قیمت دینا چاہتا ہوں. لیکن جب میں مارنے کے لیے آؤں گا پھر کون تمہیں میرے ہاتھوں سے بچائے. اس لیے وہ صلیب سے کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا. خدا خاموش, انسان مار رہا ہے, گھوڑے لگائے جا رہے ہیں, اس کا بدن چھلنی چھلنی کیا جا رہا ہے, لیکن خدا خاموش, کیونکہ وہ آپ کی خاطر سب کچھ برداشت. For your sins, for your redemption, for your blessing, تاکہ آپ آسمان پر داخل ہو سکیں, وہ آپ کے لیے سب کچھ برداشت کریں. اور پھر جب گھوڑوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, رسی اس کے ہاتھ سے کاٹ دی جاتی ہے اور وہ زمین پہ گرتا ہے. کئی فلموں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کا مذاق اڑانے کے لیے
पर्पल चोगा लेकर आते हैं, so that we make a king of him. और उसकी उस लटकती हुई स्किन पर, उसके उस बहते हुए खून पर वो पर्पल रोब जो है वो पहना दी जाती है, और उसके हाथ में एक डंडा दिया जाता है, एक मॉक सेप्टर, एक असा के तौर पर, ताकि ये बादशाह नजर आए। और फिर पास ही सिपाही कुछ सूखे हुए कांटे पड़े हुए देखता है, वो जल्दी से उन कांटों का एक रिंग बना देता है, ताकि मैं इसका क्या बना दूं, ताज। और वो एक रिंग बनाकर उसके सर पे रखता है, और फिर वही डंडा या सेप्टर या सोटी जो खुदावन के हाथ में थी, वो उसके सर पे मारना शुरू करता है, ताकि वो ताज उसके सर पर बैठ जाए। और जैसे जैसे एक एक कांटा उसके सर को चीरता है, लहू बहना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी उसके बदन से खून बह रहा, कोड़े लगाए गए, बेशुमार कोड़े लगाए गए, और अब ये कांटों का ताज जो है उसके सर पर बहाए, बार बार खून बहा, यीशु मेरी शिफा की। और maybe इस मोमेंट में Christ can't see anything, पेन अपनी इंतहा को पहुंचे, और हर तरफ लहू बह रहा है, उसके सर से खून की जो बूंदें हैं वो बह रही हैं, और उसके लिए अब मजीद दर्द को बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और अभी जो 31वीं आयत में हमने पढ़ा, फिर वो इस चोगे को उतार देते हैं, और जब वो उसको उतारते हैं कपड़े को, जो सारी स्किन खून के सबब से उसके साथ चिपक जाती है, और जब वो उस कपड़े को उतारते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की सारी स्किन उतर जाती है, और आप उस वक्त उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं तो यीशु के बदन पर। आप सलीब पर जिस लटकी हुई जो तस्वीर देखते हैं वो पिक्चर फिर भी अच्छी है, अगर आप असल यीशु को देखते तो शायद आप बर्दाश्त न करें। There was no skin left on his body. No skin was left on his body. कोड़ों की मार से वो ऑलरेडी रिबन्स बन के, चिथड़े बन गए थे उसकी स्किन के, खाल के, और जब वो चोगा पहनाया गया और उसको उतारा गया तो बाकी की भी सारी स्किन उसके ऊपर से। ईसाया 53 जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती है, वो भी उनके सामने, मारने वालों के सामने खामोश, वो खामोश रहा। किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा है, there was power in his mouth, there was power in his mouth, उसके मुंह में कुदरत का कलाम मौजूद था, और अगर वो एक ही लफ्ज बोलता वो सब मर जाते। There was power in his mouth, एक ही लफ्ज अगर वो कहता, कोड़े मारने वाले क्या, चोगा पहनाने वाले क्या, और मसलूब करने वाले क्या, और सरदार का काहिन क्या, और यहूदी सरदार क्या, और जितने भी रोमी गार्ड थे वो क्या, सब मर जाते। But because of you, he kept silent. Because of you, he kept silent. आपकी खातर, हम सब की खातर वो खामोश रहा, ताकि उसके मार खाने से हम निजात पाएं, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। और इसके बाद जब सलीब का बेटा बलम उसके ऊपर रखा जाता है, no doubt he cannot take it. Skin is not there. उसकी जो स्किन है वो उतर चुकी, खून बह रहा, too much pain.
اور جب وہ ایک مرتبہ گرتے ہیں اور ایک عورت آگے آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، رومال ہے، اور وہ ان کے منہ کو پوچھتی ہے. اس عورت کا کیا نام ہے ہسٹری میں؟ جی ہاں جی، ویرونیکا بھی ہم کہہ سکتے. She comes forward اور خدا ان کے چہرے کو پوچھتی ہے. اور تقریباً صبح کے 9 بج چکے ہیں. And now it is the time کہ جلدی جلدی جو سلیبیں ہیں وہ چڑھا دی جائیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، خدا ان سے سلیب نہیں اٹھائی جا رہی ہے. یہ سلیب کس کو دے دی گئی ہے؟ شمعون گرینی. He is a black man. وہ ایک حبشی شخص ہے. اور بعد میں ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کے 2 بیٹے ہیں جو چرچ میں بڑا ایکٹیو کام کرتے ہیں، اور اس کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ روفس اینڈ الیگزینڈر. شمعون گرینی کے 2 بچے ہیں جو ہمیں بعد میں رسولوں کے ساتھ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے. اور اب وہ آلموسٹ وہ ٹائم آ گیا ہے جب خدا نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا. آئے میں گیت گائیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے.
اس کو دیا جائے اور خدا یسوع مسیح ایک بار پھر سے زمین پر گرتے ہیں اور جب انہیں تھوڑا سا ہوش آتا ہے he comes to know کہ وہ ایک لکڑی کے بیم پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بیٹا بلند کراس بیم جو شمعون کرینی نے اٹھایا ہوا تھا اب وہ خداوند یسوع مسیح کے نیچے ہے اور دو سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بازوؤں میں دو کیل ٹھونک لگے اور کیل آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لگا ہے اور جب وہ کیل لگا دیے گئے تو خداوند یسوع مسیح کو اس سارے لکڑی کے ویٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ جو صلیب کا لمبا والا حصہ ہے جسے کیا کہتے ہیں سٹرائپس اس کا مطلب ہے بائی سٹرائپس وی آر ہیلڈ سٹرائپ کا مطلب مارا جانا نہیں ہے صلیب کے لمبے والے حصے کا نام ہے سٹرائپس تو بیٹا بلم کو سٹرائپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو سارا ویٹ اس نے اٹھانا ہے 110 پاؤنڈ کے قریب بیٹا بلم کا تاکہ اس کو سٹرائپ کے ساتھ جوڑا جائے and the pain is unbearable for Christ شدید درد ہے اس کی ساری جو نروز ہیں وہ کھچی لیکن بڑی تیزی کے ساتھ جو رومن سولجرز ہیں وہ بیٹا بلم کو سٹرائپ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر 1-2 منٹ کے اندر اندر خداوند کی جو دونوں ٹانگیں ہیں لیفٹ پاؤں نیچے رکھ کر رائٹ پاؤں اوپر رکھ کے ان دونوں کے درمیان سے ایک کیل ٹھوکا جاتا ہے اور گھٹنوں میں تھوڑا سا خم دے دیا جاتا ہے تاکہ باڈی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکے اور 1-2 منٹ کے اندر اندر وہ کیل جو ہے اس کے پاؤں میں لگا دی جاتی ہے and the next thing which Christ knows is he is hanging between heaven and earth جب انہیں تھوڑا سا ہوش آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے وہ صلیب پر اور ان کی ساری جو باڈی کا ویٹ ہے وہ بازوؤں پر ہے جب ویٹ جو ہے وہ بازوؤں پر ہے تو سانس لینا تو ایزی ہے he can inhale but he cannot exhale سانس باہر نکالنا مشکل ہے تو سانس باہر نکالنے کے لیے پاؤں پہ زور دینا پڑتا ہے تاکہ باڈی اوپر جائے اور جو پیکٹوریل مسلز ہیں لنگز کے ارد گرد وہ اپنا کام کر سکتے تو ہر سانس لینے کے لیے اسے اوپر ہونا پڑتا ہے اسے نیچے ہونا پڑتا ہے ایک سانس جو ہے وہ ایک کرب کا سانس اور اسی دوران تقریباً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 9:15 بجے کے قریب انہوں نے پہلا کلمہ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں کراس پہ اور وہ زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جو رومی سپاہی ہیں وہ ان کے کپڑوں پر پورا ڈالتے ہیں Now a naked man is hanging on the cross ہاتھوں میں کیل ہے پاؤں میں کیل ہے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے and nothing else is there nothing else is on his body اور جب وہ دھندلی آنکھوں سے نیچے دیکھتے ہیں خون بہ رہا ہے آنسو بہ رہے ہیں پسینہ بہ رہا ہے اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں what the Roman guards are doing تو وہ پہلا کلمہ کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کریں اور پھر انہیں اپنے ارد گرد سے دھندلی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کوئی یہ کہہ رہا اگر تو یسوع ہے تو اپنے آپ کو بچا اگر تو یسوع ہے تو صلیب سے نیچے اترا
अगर तू यीशु है तो तू अपने आप को बचा ले और तू हमें भी बचा। कई आवाजें उनके कान तक पहुंचे, लेकिन जो राइट हैंड पे डाकू है उसकी आवाज भी यीशु तक पहुंचती है कि आए यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद। और फौरन खुदा ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ। ये कहने के लिए भी खुदावंद को अपना जो वेट है वो अपने पांव पे डालना पड़ा है, ताकि वो सांस ले सके, निकाल सके और उसके साथ ही ये जुमला बोल सके, तू आज ही मेरे साथ। और फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी है, और उसके बाद जब वो देखते हैं तो दूर से उन्हें एक औरत नजर आती है, और जब वो गौर से देखते हैं तो ये उनकी माँ मुकद्दस मरियम है। और खुदा यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी आंखें खोलकर अपनी माँ को देखें, और जब वो अपनी माँ की आंखों में देखते हैं उन्हें कई सवाल वहां पे दिखाई देते हैं। अपनी माँ की आंखों में उन्हें कई सवाल दिखाई देते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं लेकिन उनके पास सांस नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, वक्त नहीं है। और एक सवाल उसे अपनी माँ की आंखों में नजर आता है, वाई, क्यों तेरे साथ ये सब। और वो अपनी माँ को बताना चाहते हैं, तेरी निजात के लिए, दुनिया की निजात के लिए, सबकी निजात के लिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूं। He wanted to answer, but he couldn't answer. जवाब देना चाहते थे, वो जवाब नहीं दे सकते। वो थोड़ा सा और पीछे देखते हैं, उन्हें यूहन्ना नजर आता है, the beloved disciple। तो फौरन खुदावंद ने क्या कहा सलीब से, आए औरत देख तेरा बेटा ये। और उन्होंने बेटे से कहा, क्या है बेटे ये तेरी। सो क्यों उन्होंने जॉन के हैंड ओवर किया अपनी मदर को, और ये तीसरा कलमा कहा, इसकी एक वजह कि सिर्फ जॉन वहां पर पहुंचे, दूसरी वजह कि यीशु के 5 जो शागिर्द थे उनके फर्स्ट कजन थे, 2 उनकी मदर साइड से और 3 उनकी फादर साइड से उनके फर्स्ट कजन थे। और यूहन्ना कौन था? सलोमी का बेटा, उनकी माँ मरियम की छोटी बहन सलोमी का बेटा था यूहन्ना। And he was very fond of Jesus and he was very favorite of Jesus। तो खुदावंद ने कहा, तीसरा ये कलमा कहा, आए औरत देख तेरा बेटा, he is going to take care of you। और उसके बाद चौथा कलमा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो क्या है? एली एली लमा शब्द। आए मेरे खुदा तूने मुझे। सारी उम्र खिदमत में वो खुदा को बाप कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान। लेकिन सलीब पर क्या कह रहे हैं उनको? आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। एक बार वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? गॉड द फादर। सेकेंड टाइम गॉड द होली स्पिरिट। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों। इस कलमे का मतलब है निजात पाना। तमाम हुआ तो बाद में आएगा, वो भी ठीक है, लेकिन ये वो कलमा है जब आपकी निजात का जो काम है वो मुकम्मल। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों। ये चौथा कलमा है, Jesus is going through a new experience। Jesus is going through a different experience। उनके साथ वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। It has never ever happened in his life। कभी नहीं हुआ उनकी जिंदगी, ना तजस्सुम से पहले ना तजस्सुम के बाद हुआ।
کیا ہو رہا تھا ان کی زندگی میں؟ ہمارے گناہ ان پہ لاتے جا رہے، ہمارے گناہ ان پہ لاتے جا رہے، ہمارے two things were happening. چوتھے کلمے کے وقت دو کام جو تھے یسوع کی زندگی میں، ہمارے گناہ یسوع پہ لاتے جا رہے تھے اور خداوند کی عدالت گناہوں پہ ڈالی جا رہی تھی. A strange phenomena was taking place. اور ہسٹورینز بتاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں پورے سرمن میں نے دیا تھا 3 گھنٹے کے لیے تاریکی. There was pitch darkness in the whole world. پوری دنیا میں تاریکی چل. ہسٹری میں کئی جگہوں پر آیا ہے اس پیریڈ میں، اس دور میں تاریکی چل. No one could see anything. It was pitch darkness. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے جو بندہ جہاں تھا وہیں تھے. A strange phenomena was happening. مسیح پر آپ کے گناہ اندھیرے جا رہے ہیں. دیکھیں مسیح کے بارے میں بھی بات یاد رکھیں، خداوند کبھی نہیں مر سکتا. He could have never died. کیونکہ موت کی وجہ گناہ. No sin, no death. چاہے اسے کوڑے لگا لے، چاہے اسے جو مرضی کر لے، no one could have killed Jesus. اگر وہ قربانی کے لیے راضی ہو، he could have never died. No one could have killed him. کیونکہ بے گناہ کبھی نہیں مر سکتا. جس کے اندر گناہ نہیں ہے وہ کبھی نہیں مر سکتا. گناہ کی مزدوری موت. جس کے اندر گناہ ہی نہیں ہے تو اس نے مرنا کیسے؟ لیکن جب وہ ہمارا حصی بنا ہے، ہمارے گناہ جب اس پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوئے ہیں تو لمحہ بلمحہ موت اس پہ داخل ہونا شروع. جیسے جیسے ہمارے گناہوں کی سزا وہ اپنے اوپر لے رہا ہے، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے، ویسے ویسے موت اس کی زندگی میں داخل ہو. اور اس عید کفارے کے دن ایک بات یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا ہے؟ جی کس کے لیے؟ یہ نہیں کہنا ہمارے گناہ کے لیے نہیں کہنا، آپ نے کہنا میرے گناہ، میرے گناہ، میرے گناہ، میرے گناہ. Remember this thing. Each and every sin you commit, ہر ایک گناہ جو آپ کرتے ہیں ان سب کی قیمت یسوع نے دے دی. ان سب گناہوں کی سزا یسوع نے برداشت کر دی. اس کا مطلب ہے وہ آپ کو ہر اس گناہ سے آزاد کر سکتا ہے. آج بھی آپ جس کی غلامی میں، اس نے سب گناہوں کی قیمت دی. غصہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عیب جوئی ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، خوف ہے. Any sin which is in you, even today, آج بھی چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی جو گناہ بھی آپ کی زندگی میں ہے اس کی قیمت بھی یسوع نے، اس کی سزا بھی برداشت کر. You steal God's money, you don't give tithes, whatever sin is there in your life. We have a razor tongue, we condemn others, پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے ہیں، سیلف کنٹرول نہیں، کوئی ڈرگز لیتا ہے، کوئی فلاں چیز ہے، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے. ان سب گناہوں کی قیمت خدا نے سلیم کی. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے آپ اس گناہ سے آزاد ہو سکتے، آپ اس گناہ سے، آپ اس بیماری سے آزاد ہو سکتے، آپ ہر لعنت سے آزاد ہو سکتے، آپ ہر گناہ سے آزاد ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے قیمت دی. اور صلیب کے سارے پروسیس کو ہم بڑے آرام سے جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں
the innocent was taking the place of the guilty, so that the guilty could become innocent. बेकसूर गुनाहगार की जगह ले रहा था, ताकि गुनाहगार जो है वो बेकसूर हो जाए. God was taking your place. खुदावन आपके जो कहर आप पे आना था, जो सजा आपको मिलनी थी, जो गजब आप पे उड़ेना जाना था, खुदावन यीशु मसीह आपने ऊपर ले. और इस चौथे कलमे से पहले क्या है? There is silence, खामोशी. There is darkness and there is separation, जुदाई हो रही है. बाप और उनको 10 बेटे से भी जुदा हो रहे हैं, क्योंकि बेटा अपने ऊपर दुनिया के गुनाहों को ले रहा है. और जब यीशु ने अपनी रूह में इसको देखा, उन्होंने क्या कहा? आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों? इस कलमे में सबसे ज्यादा कर्ब मौजूद है, तड़प मौजूद है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ट्रिनिटी जो है वो जुदा हो, ताकि इंसान का फिदिया दिया जा सके, इंसान का कफारा दिया जा सके. और फिर थोड़ी देर के बाद 5वां कलमा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और वो 5वां कलमा क्या है? I am thirsty. मैं यस. इसमें जो यूनानी टर्म यूज की गई है, लैंग्वेज है, वो कंटिन्यूस टेंस है. मैं प्यासा. मुसलसल जो फेल है या फेल का जो सीगा है, इसमें इस्तेमाल किया है. और उसके बाद फौरन ही थोड़ी देर के बाद खुदावंद ने कहा, इट इज फिनिश्ड. इट इज फिनिश्ड. और यूनानी में इसका मतलब है तुम्हारे गुनाहों की सजा मुकम्मल हो चुकी. तुम्हारे गुनाहों की सजा मुकम्मल. अजीजों, आज आपके लिए यौम कफारा है. आपके ऊपर से सजा खत्म हो चुकी. आपकी सजा यीशु ने अपने ऊपर. आज यौम निजात है, आज यौम कफारा है, आज तमाम हुआ है. आपकी जिंदगी पर जो गुनाह था, जो अदालत थी, जो आपने बर्दाश्त करनी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके ऊपर. और दोपहर 3 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह ने फाइनल वर्ड्स कहे, आए बाप, मैं अपनी रूह. पहले दूसरे कलमे में और 7वें कलमे में वो फिर से बाप का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करते हैं. आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ. He is telling us, वो किसी और के हाथों में नहीं जा रहे हैं. He is going to his father. वो इसलिए आया था कि बाप के मिशन को पूरा करे. और एक सिपाही आगे बढ़ता है और यीशु मसीह की पसली में भाला मारता है, और वहां से क्या निकलता है? पानी और खून का निकलना हमें ये बताता है कि क्राइस्ट की जो डेथ है वो दिल के फटने से, गम की शिद्दत के सबब से. और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में दे, What happens? एक जलजला आता है, चट्टानें हिलती हैं, और बेशुमार जो मुर्दे हैं वो कब्रों में से जी उठते. कब्रें खुल जाती हैं, क्योंकि जिंदगी का जो पानी है वो नीचे के इलाके में जाता है. हैकल का पर्दा बीच में से हट जाता है, और सूबेदार ये कहता है, फिर हकीकत ये खुदा का. Truly, he is the Son of God. And this is the whole story. Mission accomplished, sacrifice accepted. मसीह का काम मुकम्मल हुआ और उसकी कुर्बानी कबूल हो गई. और जब वो कुर्बानी कबूल हो गई है, आप
نجات جنہاں نوں معافی مل گئی ہے انہاں دے saints, now you don't need to live in sins. آپ کو گناہوں میں، بیماری میں، آزمائشوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. You can live victorious. آپ فتح میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. آپ کے ہر گناہ کی قیمت دے دی گئی، ہر بندھن سے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، آپ کا چھٹکارا دے دیا گیا ہے، آپ کے لیے قیمت دے دی گئی ہے، آپ کو آزادی دے دی گئی ہے، آپ کو مخلصی مل چکی ہے اور آپ آزاد کر دیے گئے ہیں. آج کا دن آپ کے لیے یوم نجات ہے. ہاللیلویہ. خدا سب کو برکت. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.